خلاصہ قرآن کا 18واں سپارہ ہمارا آج۔ اس سپارے میں 3 صورتیں ہیں۔ قد افلح جو سپارہ ہے اس میں سورہ مومنون ہے، سورہ نور اور سورۃ الفرقان کا ابتدائی حصہ آپ کو اس میں پڑھنے کو ملے گا۔ تو اس کا جو آغاز ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات سے کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ یہ مومنین کی صفات اللہ نے میرے نبی کے سامنے رکھی ہے۔ سورۃ المؤمنون بھی جو ہے نا یہ مکی دور کے وسط میں نازل ہوئی، یعنی ظلم و ستم ابھی اس لیول کا یعنی شدت اختیار نہیں کی تھی اس چیز نے، ابھی صرف وہ باتیں کرتے یا کہیں موقع ملتا تو وار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ مسلمان جو کلمہ پڑھ رہے ہیں آخر کچھ باتیں تو ان کی ظاہر ہونی چاہیے نا دنیا کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس چیز کی آگاہی دی کہ مومن کیا ہوتا ہے، یعنی تعارف کروایا اس کا۔ وہ 8 خوبیاں ان شروع کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں بتلائی ہیں، اور اس کا مین صورت کا جو موضوع تھا نا یعنی مقصد تھا وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کے بنا تو ویسے بھی گزارا نہیں ہے، بندہ کہ میں مسلمان ہوں اور نبی کی اطاعت نہ کرتا ہو وہ دین اسلام سے فارغ ہے۔ بندہ کہے کہ میرا بڑا نسب نامہ ہے لیکن اطیع اللہ و اطیع الرسول کے لبادے میں نہیں رہتا، دنیا کی اطاعت میں رہتا ہے، اپنی عقل کی اطاعت میں رہتا ہے، تو وہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا، جس طرح اللہ نے یہاں سورۃ مومنون کے اندر مومن کی خوبیاں عطا فرمائی ہیں۔ یہ جو قرآن ہے نا یعنی جس کو آپ سمجھ نہ ہو، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس طرح فرمایا تھا نا کہ سارا قرآن میرے نبی کا اخلاق ہے۔ پوچھا تھا نا صحابی نے کہ نبی کے اخلاق کیسے؟ فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا، سارا قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ تو یہ بات یعنی ظاہر ہے کہ اگر لکھا ہوا قرآن دیکھنا ہے تو وہ ہمیں اس شکل میں یعنی صورتوں میں آیات میں سطر کی شکل میں ملتا ہے، اور اگر کسی نے چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہے تو سیدہ کہتی ہوتی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو کتابی شکل میں ایسا، اور چلتا پھرتا سامنے جو دیکھنا ہو تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہی ہے، یعنی ساری قرآن کی تعلیم جو ہے وہ ہمارے نبی میں نظر آتی ہے۔ یہ اس کا مقصد تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے یعنی ہر شخص جو ہم سمجھتے ہیں کامیاب کون ہے، سکسیسفل مین کون ہے، میڈیا پر سرچ کریں تو لوگ اس چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ میں کس طرح اپنی لائف کو سکسیسفل بنا سکتا ہوں۔ اللہ نے پھر ایک چیز بتلائی یہاں پر کہ سکسیسفل کامیاب کون ہے، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت سے جو جس بات کا آغاز کیا اس میں فرمایا قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے مومن، ایمان لانے والا۔ دنیا میں 8 ارب آبادی ہے لوگوں کی، 6 ارب لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی ان کا پتہ صاف ہے۔ وہ یہ نہ سمجھیں کہ بڑے ملکوں میں کسی بڑے جزیروں میں بڑی ترقی میں رہ رہے ہیں، بھائی اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ نے کہا صرف مومن کامیاب ہے، جس طرح قرآن کی چھوٹی صورت ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی اللہ نے قسم اٹھائی عصر کے وقت کی اور فرمایا کہ ہر انسان خسارے میں ہے مگر جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، حق کا ساتھ دیا اور صبر کیا، یہ اللہ نے شرط لگائی، تو یہ کامیاب ہے۔ باقی سب ناکام ہے۔ ان کی ابھرتی زندگی کے بارے میں بھی جو ہمیں بڑی خوبصورت لگتی ہے نا ان کی باتیں، ان کا رہنا سہنا، اللہ نے اس کا بھی تذکرہ کیا، میں آپ کے سامنے رکھوں کہ مومن کیا ہے اور کافر میں فرق کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پہلی بات یہ کی، پہلی خوبی کہ مومن کامیاب ہے، یعنی ایمان رکھتا ہے وہ۔ پہلی شرط یہ ہے مومن ایمان اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، جس چیز کا یعنی اللہ نے کہا نا اس پر ایمان رکھتا ہے، جس چیز کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا وہ اس پر ایمان رکھتا ہے۔ جنت ہم نے نہیں دیکھی، قرآن کہتا ہے کہ جنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ایسی ایسی ہے، ہم نے مان لیا یہ ایمان ہے، تو ایمان شرط ہے۔ مومن بندہ کامیاب ہے جس نے ایمان لایا ہے۔ دوسرے نمبر فرمایا کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ دوسری خوبی کہ جو اپنی نماز میں عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ یہ لوگ جلدی جلدی پڑھتے ہیں نا، دعائیں نہیں پڑھتے نا، رکوع کے بعد کے لوگ دعائیں نہیں پڑھتے، 2 سجدوں کے درمیان کی نہیں پڑھتے، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہو تو بیٹھ کر نہیں اٹھتے، فٹافٹ سیدھا اٹھ جاتے ہیں۔ دیکھا دیکھی نمازیں چل رہی ہیں، تو یہ خشوع آتا کہاں سے ہے؟ جب آپ نماز کو اس کا حق ادا کر کے دعائیں تسلی سے پڑھ کر آپ پڑھیں گے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے جس طرح کہ جو لوگ نمازوں کے اندر خشوع اختیار نہیں کرتے، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے، نمازیوں کے لیے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ لوگ جو نمازوں کے اندر یعنی سکون خشوع وہ اختیار نہیں کرتے۔ تو اللہ نے یہاں یہ بات فرمائی۔ دوسرا فرمایا کہ لغو باتوں فضول کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، معرضون یعنی وہ ان سے منہ موڑنے والے ہیں، وہ ان سے لذت اختیار کر کے ان میں انٹرسٹ میں شامل ہو جانا۔ یہ ہمارے پاکستان میں اسٹیج ڈرامے چلتے ہیں اور بھی بڑے تماشائی ہوتے ہیں، یہ بھنڈ جو ہوتے ہیں
ہم سمجھتے ہیں شاید یہ زمانے کا حصہ ہے. اللہ ایسی لغویات کو، فضول چیزوں کو، یہ کنسرٹ ہوتے ہیں، مذاق شو ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. اللہ نے کہا ہے، اور مومن کو بھی اس کے اندر یہ چیز، یہ خوبی نہیں ہوگی کہ وہ لغویات کو پسند کرنے والا ہو. اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بڑا اہم اسلام کا رکن بھی ہے، چوتھے نمبر پہ جو بات کی اللہ نے، والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ زکوٰۃ دینے والے، ادا کرنے والے ہوں گے جو مومن ہیں. ان کی صفات میں تو زکوٰۃ جو نہیں دیتا، یاد رکھے قیامت کے دن اس کے گلے میں سانپ بن کر یہ مال وہ ڈل جائے گا، اس کے گلے میں توق بن کر، اور اس کو وہ ڈسے گا اور وہ کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں جس کو تو نے دنیا میں اللہ کے حکم پر خرچ نہیں کیا اور تو نے جمع کر کر رکھا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر. اس سے آگے 5 نمبر پہ عفت و عصمت و پاک دامنی اللہ نے بتلائی کہ والذین هم لفروجہم حافظون، یعنی وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ ساری اللہ نے ان خوبی بتلائی ہے، یعنی بیوی سے ان کا جو اللہ نے رشتہ بنایا وہ ان سے پیار کرتے ہیں. جو رشتے اللہ نے ان کو دیے ان کے ساتھ ان کا تعلق، اس پر حق ادا کرتے ہیں. لیکن جو عصمت اور عفت پاک دامنی پر نہیں رہتا نا، وہ آہستہ آہستہ ایمان بھی کھو دیتا ہے، غیرت بھی ختم کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس چیز کو واضح فرما دیا ہے. اس سے آگے 6 اور 7ویں چیز فرمایا امانت داری اور وعدہ ہے. ایک ہی آیت میں اللہ نے یہ بات کی، اور وہی جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا لحاظ رکھنے والے ہیں. یہ آپ کو مل جائے گا اس صورت کی جو آیت ہے نا، اس کے اندر 8 نمبر آیت میں اللہ نے اس چیز کو مومن کی خوبی اور صفت بتلایا ہے. اس میں 8ویں چیز فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کرنے والے، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوں گے. یعنی نماز ایک ایسی چیز ہے، کوئی دوسرا اس کا آپ کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں تو میری قضائی پڑھ دے، فلاں پڑھ دے. آپ کا عمرہ رہتا ہے نا، کوئی ادا کر سکتا ہے. آپ کا قرض رہتا ہے، بھائی بڑے ماں باپ دے سکتے ہیں، بیٹے اتار سکتے ہیں. نماز آپ نے پڑھنی ہے، وہ آپ شام کو پڑھ لیں، صبح پڑھ لیں. اس لیے نیت کر کے، میرے دوست ہیں وہ نماز نہیں چھوڑتے. میں نے ان سے ایک دفعہ مذاق میں کہا کہ دنیا دار سٹائل ہے ان کا. تو میں نے کہا، تو کہتے ہیں یار جب سے یہ سوچا نا کہ یہ میں ہی پڑھنی ہے، اس کے بعد بھی نماز نہیں چھوڑی کبھی، کہ یہ میں نے ہی ادا کرنی، کسی اور نے کرنی نہیں ہے، نہ بیوی نہیں کر سکتی ہے، آپ کا بیٹا نہیں ادا کر سکتا. تو اللہ نے یہ خوبی بتلائی ہے. بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اتنی باتیں کی، 8 خوبیاں پڑھ لیں گے صورت کے شروع میں مومنین کی. اس سے آگے اللہ نے تخلیقی انسان کے مراحل پر بات کی. اللہ اکبر. سائنس کہتی ہے نا ہم ایسے ہیں ایسے ہیں. 1970 میں یہ الٹرا ساؤنڈ مشینیں آئیں اور سائنسدانوں نے کچھ باتیں کیں. اس سے پہلے یعنی 1400 سال تک کسی کو کچھ نہیں پتا تھا، لیکن اللہ نے قرآن میں بتلا دیا تھا میں نے کیسا بنایا. فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. اللہ اکبر. اللہ کہتے ہیں میں نے انسان کو ایک حقیر مٹی کے خلاصے سے پیدا فرمایا ہے، پھر ہم نے ایک قطرہ بنا کر ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھا ماں کے رحم میں، اور فرمایا کہ اس کے بعد انسان کو ہم نے ایک قطرہ جو تھا اسے جمع ہوا خون بنایا، اس قطرے کو، پھر اس خون کو ہم نے جو ہے ایک بوٹی بنایا، اس بوٹی کو اللہ نے ہڈیوں میں پرویا، ہڈیاں بنا دی اس کے اندر، پھر ہڈیوں پر جو گوشت چڑھا، گوشت کے بعد اللہ نے اس کے اندر فرمایا ایک صورت پیدا کی، پھر اس صورت کے بعد اللہ فرماتے ہیں میں نے یعنی اس میں روح بھی آئی، اس میں نین نقش ہاتھ، یہ فنگرز، یہ سارا جسم اللہ نے اس ماں کے پیٹ میں تخلیق کر دیا. اور یہ آج کل سائنس کہتی ہے ایسا ایسا ہوا. اللہ نے 1450 سال پہلے یہ بات سمجھا دی تھی. اور اس آیت میں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے ثم انکم یوم القیامت تبعثون، یعنی تمہیں پہلے بھی رب نے پیدا کیا اور قیامت کے دن بھی اللہ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا. اللہ نے اس عقیدے پر بھی یہاں اس واضح کر دیا، پیدا پہلے بھی اللہ نے کیا، اگر عقل رکھو سمجھو تو بعد میں بھی اللہ تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا قیامت کے دن. اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے، آپ پڑھیں گے 22 نمبر آیت تک، توحید کا اللہ نے یہاں پر اپنا جو ہمارے متعلق انسانوں میں جو ایک کنسیپٹ ہوتا ہے اللہ نے وہ کلیئر کر دیا. اللہ فرماتے ہیں تیرے رب نے 7 راستے بنائے، یعنی ہم نے تمہارے سامنے 7 راستوں کو واضح کر دیا اور کبھی مخلوق کو اس سے غافل نہیں رکھا اللہ نے. یعنی کوئی کہے کہ مجھے نظر ہی نہیں آتے، اللہ کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے. یعنی آسمان ایک اندازے کے مطابق وہ کچھ پانی اتارتا ہے اس زمین پر، اللہ کہتے ہیں پھر اسے ہم نے زمین پر ٹھہرایا، دریاؤں کی شکل میں، ندی کی شکل میں، سمندر کی شکل میں. پھر اللہ کہتے ہیں میں نے اسے تمہارے باغات کی طرف، زمینوں کی طرف اس پانی کو بھیجا، پھر اس پانی سے انگوروں کے باغات اگتے ہیں، پھر کھجوروں کے باغات اگتے ہیں. ہر چیز اللہ جو اگاتا ہے یہ اللہ کی وحدانیت پر مثال ہے بہت بڑی، اگر اسے ہم سمجھ سکیں. تو اس سے آگے اللہ نے انبیاء کرام کے قصے بیان کیے. اللہ اکبر. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آپ پڑھ لیں گے، جس طرح کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے نا، خوراک کھاتا ہے، اللہ نے پہلے اس کا تذکرہ کیا. اب نفس جو زندہ رہتا ہے یعنی دل ہے، ڈرنے لگتا ہے موت سے. اللہ پہلے لوگوں کی مثال دے کر کہتا ہے رہے وہ بھی نہیں تو رہنا تسی بھی نہیں. جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک میت وانہم میتون، آپ بھی ویسے ہی میت ہیں، یعنی دنیا سے جان، میت سے علامت یعنی آپ نے بھی چلے جانا ہے، آپ سے پہلے بھی چلے گئے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کنسیپٹ انبیاء کے قصے اور باتیں کر کے ہمیں یہ روحانی طور پر سکون دیا کہ اصل نبی کے ساتھ رہنا، شریعت پر چلنا، اللہ کو ماننا، یہ اصل سکون ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ
اللہ کہتے ہیں ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف جب بھیجا نا پیغام دے کر، تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا یعنی یا قوم اعبدوا اللہ، میرے اللہ کی عبادت کرو جو اللہ جس کا میں تمہیں تعارف کروا رہا ہوں، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور ساتھ میں افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں اس بات سے کہ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ ایسا وقت کسی پر نہ لائے کہ اللہ کو چھوڑ کر غیر کے سامنے بندہ سجدہ کرے اور وہ ہو بھی مسلمان۔ تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو جب دعوت دی، 950 سال انہوں نے لوگوں کو دعوت دی اور 100 بندہ بھی مسلمان نہیں ہوا۔ تو یہ شرط نہیں ہوتی ہے کہ دعوت کا اثر نہیں ہو رہا تو لہذا لگتا ہے قرآن سچا نہیں ہے۔ دلوں کے راستے اللہ نے کھولے ہیں، اللہ نے اس چیز کو واضح کر دیا۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے یعنی اس قوم پر تو اللہ نے عذاب بھیجا نا، جو تذکرہ اللہ نے کیا ہے پانی کا، اللہ نے ساری قوم کو غرق کر کے رکھ دیا، صرف ایمان والوں کو اللہ نے اس میں بچایا تھا۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم ارسلنا رسلنا تترا، ہم نے رسول پے در پہ پے بھیجے، ایک آیا دوسرا آیا، ایک ہی وقت میں 2 رسول پیغمبر بھی تھے، نبی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چیز سمجھا رہے ہیں کہ ہم نے جس طرح موسیٰ اور ہارون کا تذکرہ آتا ہے ان آیات کے اندر، پڑھیں 49 یعنی 49 نمبر آیت میں اللہ نے ان کا بھی تذکرہ کیا کہ ہم نے فرعون کے پاس ان کو بھیجا، ان دونوں کو یعنی وہ بھائی ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، ہم نے موسیٰ اور ہارون کو یعنی اپنی آیات اور واضح غلبہ دے کر اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو بھیجا تھا فرعون کے پاس۔ تو فرعون نے تکبر کیا اور اس کی قوم نے اللہ کے پیغمبر کو جھٹلایا، تو اللہ نے کیسے تباہ کیا پیچھے ہم بیان کر چکے ہیں پچھلے خلاصے میں۔ تو یہ اللہ نے باتیں کی۔ اس سے آگے اللہ نے ایک حکم دیا ہے، وہ حکم جو انسان فکر کر لینا، اللہ اس کی ہر عبادت قبول کر لیتا ہے، ہر دعا قبول کر لیتا ہے۔ جس کی دعا قبول نہیں ہوتی نا، وہ یہ ذہنوں میں رکھ لے کہ وہ رزق حلال نہیں کھا رہا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں یہاں فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اللہ اکبر، اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، رسول کو حکم امت کو ہوتا ہے، یعنی کھانے میں جو عائلی زندگی گزارنے میں، تو اللہ نے یہاں ہمیں بھی حکم دیا اگر اس کے حلال کھاؤ، تو جس کی عبادت یا اس کو لگتا ہے نا دعا قبول نہیں ہو رہی اور اس کے حلال پر اپنی فکر کر لے۔ اس سے آگے اللہ نے تمام انبیاء کا دین ایک ہی ہے۔ یہ 54 نمبر آیت تک اللہ نے یہ سمجھایا کہ نوح سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک لا الہ الا اللہ کی جو تلوار ہے نا، سارے معبود جو دنیا نے بنا رکھے تھے جھوٹے خدا، فرمایا اس تلوار نے سب کو کاٹ کر رکھ دیا ہے۔ سب کی دعوت نوح سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ ایک ہی تھی کہ اللہ ہی الہ ہے، اس نے جو کہا، جس نبی کے ذریعے جو بھیجا وہی سچ ہے۔ اس سے پھر آگے اللہ نے مشرکین عرب سے خطاب کیا، فرمایا کہ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، بے شک یہ تمہاری امت جو ہے نا یہ ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، سو مجھ سے ڈرو۔ اللہ یہ پیغام دے رہے ہیں ان کو، مشرکین کو، لیکن انہوں نے ہر دھرمی کی، وہ مانتے تھے اپنے نفس کے مطابق جس کو دل چاہتا تھا۔ اللہ نے کہا میں رب ہوں، میں جس کو چاہوں نبی بناؤں، جس طرح چاہوں، جس وقت چاہوں قرآن اتاروں، تم پر لازم ہے کہ تم اطاعت کرو۔ اس سے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے 98 نمبر آیت سورت کی علماء کو اللہ نے خطاب کیا، داعی اسلام کو، جو لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ یہ میدان ایسا ہے آپ کو اتنا کچھ سننے کو ملے گا، طنز تشنیع، اور ہوتی ہیں دنیا میں، عام بندے کی غلطی نہیں ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں درگزر کریں، وہ جو کر رہا ہے۔ ایک عالم، اس کا لباس، اس کا رہنا، اس کا کھانا پینا، ہر وقت لوگ اس کی تان و تشنیع پر لگے رہتے ہیں۔ شیطان بہکاتا ہے نا کہ وہ یار یہ کہہ رہے ہیں تینوں سادگی کا درس دے رہے ہیں، یہ خود تے کپڑا چنگا پاندا ہے، وہ یار یہ کہتا ہے کہ کھانا کم کھاؤ، بھوک برداشت کرو، اس کو بھوک لگی تو زیادہ کھا جاتا ہے۔ ایسی چیزیں بنا کر نا دماغ میں دین سے نفرت تک لے آتا ہے۔ یار آپ کو کسی انسان کی برائی نظر آتی ہے، آپ کو لگتا ہے یہ شخص غلط ہے، اس کے اندر یہ خرابی ہے، اللہ کا دین تو سچا ہے۔ آپ کسی ایک کی وجہ سے، ایک عالم نے کوئی ایسی برائی میں، جس طرح اللہ معاف فرمائے، بدفعلیوں میں اور بھی بڑی چیزوں میں جو بعض علماء مل جاتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، حالانکہ یہ دنیا میں کالج یونیورسٹیوں میں بھی عام ہے، لیکن اگر کوئی عالم پکڑا جائے تو اس کا تماشا لگا کر دین کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، اس طریقے سے برائی کو ہٹا جو سب سے اچھا ہو۔ علماء کو اللہ سمجھا رہے ہیں، تانو تشنیع لوگ کریں، چھوڑیں، آپ آسان طریقے سے دعوت دیں۔ میں تو سمجھتا ہوں ہمارے نبی جیسا اللہ اکبر اخلاق، چہرہ، مزاج، لوگوں نے جادوگر کا، لوگوں نے کہا آفت کرائی تھی نا، آگے سے پیسے کی شاید ضرورت ہوگی، فرمایا مال چاہیے، لڑکی چاہیے تجھے، ہمارے نبی کو کہہ رہے تھے وہ، معاذ اللہ، اللہ اکبر، عہدہ چاہیے آپ کو، سلطنت چاہیے، کوئی بڑا وزیر بننا چاہتے ہیں، تو یہ چیزیں ہوں گی۔ تو آپ اس میں پڑھیں گے 98 نمبر آیت میں اللہ نے آپ کو جو اس میں حوصلہ دیا، فرمایا ساتھ کہ من ہمزات الشیاطین، ان شیاطین کے جو یعنی اکساہٹوں، ان کے جو یہ سارے بہکانے کے راستے ہیں نا، اللہ کہہ رہا ہے اس سے اللہ کی پناہ مانگا کریں۔ آپ دعوت دیں گے تو شیطان بھی آگے کہے گا تو انہوں کا جواب دیں، تو مولوی ہیں، تو دین کا بیان کرنے والا، تو ان کو جواب دے۔ تو یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمائی ہیں علماء کے لیے، داعی اسلام کے لیے۔ اس سے آگے اللہ نے میدان معاشر کا منظر، یعنی مشرکین عرب جو یوم آخرت کا انکار کرتے تھے، کہتے مر کے کہاں اٹھنا ہے، کی ہونا ہے، کچھ بھی نہیں، بس مٹی ہو جائیں گے،
وہ اٹھا کر نا ہڈی سامنے ایسے پنجابی جانے پورن لگ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کہتا ہے یہ ہڈیاں بھی دوبارہ اٹھیں گی، یہ بھی دوبارہ بن جائیں گی۔ تو اللہ کہتے ہیں جس رب نے پہلی دفعہ بنایا اسے تب مشکل نہیں آئی تو دوبارہ بنانا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہ کوئی چیز ہے، یہ قرآن جس نے چھاپا ہے کمپنی نے، پہلی دفعہ اس کو بنانا، بائنڈنگ کرنا، صفوں کی ترتیب دینا، مشین سیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، بعد میں آپ اس کی 5000 کاپی نکال لیں۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، تو ان مشرکین کا عقیدہ تھا ہم دوبارہ نہیں اٹھیں گے۔ اللہ نے کہا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اللہ اکبر، پھر جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن ان کے درمیان نہ کوئی رشتے ہوں گے نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ پھر وہ شخص جس کے پلڑے بھاری ہوں گے، اللہ اکبر، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ کامیاب ہوگا جس کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ان میں سے نہ کرے جن کے پلڑے ہلکے ہو گئے نا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جل جائیں گے۔ ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے ترازو کو بھاری رکھنے کے لیے وہ اعمال، جس طرح حسن اخلاق کے بارے میں آتا ہے کہ میزان میں سب سے بھاری چیز اخلاق ہوں گے، تو ہم دیکھ لیں ہم نے اپنے میزان کو اپنے بد اخلاقیوں سے کتنا ہلکا کرتے جا رہے ہیں۔ بر اللہ نے میدان معاشر کا یہاں منظر کھینچا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اس دن تو پچھلے سپارے میں بھی ہم نے جو پڑھا تھا کہ حمل گرا دیں گے قیامت کے خوف سے، تو یہاں تک انشاء سورۃ مومنون کا اینڈ ہوتا ہے۔ پھر اس سے آگے سورۃ النور ہے۔ سورۃ النور یہ مدنی صورت ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ نے مکہ میں نا احکام زیادہ نازل نہیں فرمائے، مطلب خاص توحید پر باتیں تھیں یا پہلے قوموں کے تذکرے اور انبیاء کی باتیں تھیں۔ یہ اللہ نے جب مسلمان مدینہ میں جمع ہو کر آئے نا، حکومت قائم کر لی، تو ضرورت تھی کہ اسلامی اصولوں کے مطابق ایک معاشرہ قائم کیا جائے۔ مدینہ دی ریاست ساڈا بھی نعرہ لا دیندے نے، جتنے اصول سورہ نور میں اللہ نے مومنین کے بیان فرمایا نا، ساڈے چ ایک بھی لاگو نہیں ہوتا، کوئی عمل ہی نہیں کرتا یہاں پر، اور نام مدینہ کی ریاست۔ آئے تمہیں بتلاتا ہوں کہ مدینہ کی ریاست میں جب سورہ نور اتری تو اللہ تعالیٰ نے کیا وہاں پر کس مومنوں کے لیے کس طرح کی عالی زندگی اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے، معاشرہ تعمیر کیسے ہوا ہے۔ اس سورہ کا ایک تعلق سیدہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی ہے۔ 17 رمضان المبارک ان کا یعنی یوم وصال جو ہے، ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ حافظہ قاریہ، میرے پیغمبر کی آنکھوں کی ٹھنڈک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ماں کو پیار سے حمیرہ کہتے تھے، میری حمیرہ۔ لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، میں ان کی شان اس آیات میں پڑھوں گا، لیکن جس جگہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے، سیدہ کھاتی نے فرمایا اسی جگہ سے سلام کھاتے، اور اسی ہڈی کو گوشت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹوں پہ منہ میں رکھ کر وہاں سے کھانا کھاتے۔ میں تو ایک حدیث ویسے سنانا چاہوں گا سیدہ عائشہ کے بارے میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی تو کہتی ہیں ہم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں، کتنا لو ہے آپ کو مجھ سے۔ پیار ہم میں سے کوئی پوچھے نا، یعنی ہسبینڈ وائف یہ جو ہوتا ہے پیار، تو وہ کہتی ہے مجھے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اب بندہ بھج کے جاتا ہے، کوئی موبائل لے آتا ہے، کوئی سوٹ لے آتا ہے، کوئی گفٹ لے آتا ہے، پھول لے آتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسہ نہیں لگایا، کوئی فضول خرچی نہیں کی، گھر دیکھیں کیسے چلایا۔ نبی جیسا بھی کوئی اپنی بیوی سے عشق کرنے والا، پیار کرنے والا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 دھاگے پڑے تھے، ان کو اٹھایا، ان کو گرہ لگائی، جہاں سے گرہ لگ رہی تھی نا دھاگوں کی، فرمایا عائشہ دیکھ میں تو اس سے اس طرح پیار کرتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدہ خوش تو ہوئی ہیں، کہتی میں اکثر پوچھ لیتی ہوتی تھی وہ میری پیار کی گرہ کیسی ہے، تو آقا فرماتے تھے عائشہ اللہ نے اسے اور مضبوط کر دیا ہے۔ یہ ہے ان کی سٹوری، میں تفصیل انشاءاللہ کبھی بیان کروں گا اس پر، سیدہ عائشہ کے موضوع پر، بڑا طویل موضوع ہے۔ ماں عائشہ بھرے مجمع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، صحابی نے پوچھا آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ کبھی عرب نے عورتوں کا نام مجلس میں نہیں سنا تھا، وہ اسے سمجھتے تھے یہ کمزوری کی علامت ہے، یعنی مرد ہو اور عورت کا نام لے۔ نبی پاک نے فرمایا مجھے عائشہ سے محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سہروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی کے عورت کا نام لیا گیا۔ صحابی نے کہا پھر کہ یا رسول اللہ میں مردوں میں سے پوچھ رہا ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ سے پیار دے کے منکرین عائشہ اور جو گالیاں دیتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ کے بابا ابو بکر سے رضی اللہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام نہیں چھوڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہی عائشہ۔ اللہ اکبر، سورہ نور میں ان کی پاکیزگی پاک دامنی کی آیات اللہ نے اتاری تھی۔ وہ ایک سفر سے آ رہے تھے نا، وہ غزوہ جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، تو واپسی پر قافلہ ایک جگہ رات کو اس نے قیام کیا، تو صبح جب اٹھے یعنی وضو کا جو ٹائم ہوتا ہے نماز فجر کا، تو صحابہ اٹھ کر الگ الگ جو جگہیں تھیں، مردوں والی سائڈ مردوں پر، خواتین والی سائڈ پر، تو جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی کے ساتھ تھیں، عورتیں تعداد میں تو آپ کو پتہ ہوتی نہیں تھی وہاں پر، کوئی چند ایک ہوتی تھی، تو ایک سائڈ پر کافی آگے نکل گئیں قضائے حاجت کے لیے، تو واپس آ رہی تھیں، قافلے کے پاس پہنچی تو گلے میں ہار دیکھا تو نہیں تھا۔ نوجوان تھیں، چیزوں سے انسان کو پیار تو ہوتا ہی ہے، یعنی اپنی ایک چیز گر جائے، ہم تو پینسل گر جائے 10 روپے گر جائیں تو نہیں چھڑی دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہماری ماں نے ہار دیکھا نہیں تھا تو واپس بھاگ پڑی، دیکھتی ڈھونڈتی اندھیرے میں، آخر کر مل گیا، لیکن جب واپس پہنچی ہیں تو قافلہ جا چکا تھا، پریشان ہو گئی، میرے نبی چلے گئے، کیونکہ سیدہ خود کہتی کہ میرا وزن ہی نہیں تھا اتنا، اور وہ جو صحابہ نے اٹھایا ہوا تھا نا، وہ جس کے اندر وہ بیٹھی ہوئی تھی سیدہ، فرماتی ہیں کہ وہ کجاوا جو ہے نا اونٹ پر رکھا تھا، تو ان کو لگا ہی نہیں کہ اس کے اندر میں ہوں یا نہیں، صحابہ چل دیے اٹھ کر۔ اللہ اکبر، سیدہ
میں تو چاہتا تھا کہ اللہ نے قرآن لوہے محفوظ میں لکھا تھا، یہ چیزیں ہونی تھی، سیدہ کی پاک دامنی رب نے بیان کرنی تھی۔ دیکھیں حضرت یوسف پر الزام لگا، ایک بچے نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی، حضرت عیسیٰ پر لگی تو خود انہوں نے بول کر گواہی دی۔ سیدہ عائشہ پر جب الزام لگا نا، رب کائنات نے خود قرآن نازل کر کے، خود اللہ نے کہا، قرآن اللہ کی کلام ہے نا، اللہ بولتا ہے، تو اللہ نے اپنی اس بندی نیک عورت سیدہ عائشہ کی گواہی دی۔ وہ اس طرح کا واقعہ پورا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چل دیے، آقا صحابہ کے ساتھ ہیں، اور یہ ہے کہ کجاوے میں سیدہ بیٹھی ہیں، لیکن سیدہ کہتی میں صبح کا ٹائم تھا، میں لیٹ گئی، مطلب بیٹھ گئی، مجھے نیند آ گئی۔ موسم آپ کو پتہ ہے صبح کس طرح کا ہوتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے۔ کہتی میں لیٹی ہوئی تھی، میرے چہرے سے جو پردہ دوپٹہ تھا یعنی وہ بھی ہٹ چکا تھا پردے سے، یعنی پردے کا حکم جاری ہو چکا تھا۔ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رکھا ہوا تھا قافلے کے، جب بھی کوئی چیز رہ جاتی وہ اٹھا کر لاتا تھا۔ اس نے دور سے جب دیکھا نا ایک عورت ہے تو چہرے پر نظر پڑی سیدہ عائشہ ہے، تو سیدہ فرماتی اس نے الفاظ کے انا للہ و انا الیہ راجعون اس صحابی کے منہ سے نکلا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، یعنی پریشانی کا عالم ہوا۔ قرآن میں آتا ہے نا اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ایمان والوں پر جب کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، دونوں کا ایمان ثابت ہو رہا ہے، اس صحابی کا بھی۔ تو اس صحابی نے دیکھا تو پریشان ہوا، اس نے پھر بس تھوڑا دور ٹھہر کر اونٹ کو بٹھایا نیچے، اور حدیث میں سیدہ فرماتی ہیں اس نے لگام پکڑی، میں اوپر بیٹھ گئی اور وہ چل دیا آگے۔ جب قافلے کو آ کر ملے نا تو منافقین کی نظر پڑی، انہوں نے باتیں بنانی شروع کر دی، اس حد تک انہوں نے بات کر دی، فرمایا کہ معاذ اللہ سیدہ پاک نہیں رہی، انہوں نے برائی کی ہے، الزام لگا دیا۔ میرے نبی پر کتنے دنوں تک، مہینے تک وحی نہ آئی، پریشان پھرتے رہے۔ وہ جو مکمل واقعہ نا کہ سیدہ کس طرح وہاں پر کس عالم میں، اللہ اکبر، جس جگہ جاتی پریشان ہو جاتی، لیکن پھر جب اللہ سے کنیکشن جوڑا نا سیدہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کہا تھا سیدہ سے اگر غلطی ہوگی تو عائشہ اللہ سے معافی مانگ لے۔ یہ جو بیویوں سے لڑتے ہیں نا، بدتمیزی کرتے ہیں، اور کوئی غلطی ہو بھی جائے، اگر ہمارے معاشرے میں زیادہ تر تو الزام تراشیاں ہیں، غلطی ہوئی ہے تو اللہ نے اس کے اختیار دیے ہیں، اس آئے گئے صورت میں کس طرح رہنا ہے پھر، لیکن بد تہذیبی، گالیاں، نفرت، قتل، یہ اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ اللہ نے پھر یہ قرآن اتارا اپنے نبی پر، جب اترا نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھاگتے آئے سیدہ عائشہ کو مبارک دینے، تو سیدہ عائشہ کی والدہ کہتی جا نبی کا شکریہ ادا کروں، ان پر قرآن اترا ہے۔ کہا ان کا شکریہ کہاں سے ادا کروں، میں نے شکریہ اپنے اللہ کا ادا کرنا ہے، میرے رب نے سیدہ عائشہ کی بات سن کر میری لاج رکھ کر میرے رب نے میری عزت رکھی اور میرے لیے پاک دامنی پر قرآن اتارا ہے۔ تو یہ واقعہ اس کے اندر ہے۔ سب سے پہلے اس میں غیر شادی شدہ زانی کی سزا اللہ نے بیان فرمائی ہے، جو شادی شدہ نہیں ہے اس کو فرمایا کہ دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، دونوں کو، مرد ہے یا عورت، اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے، اور اگر شادی شدہ ہیں تو ان کو بھی رجم کیا جائے گا، یعنی زمین میں گاڑ کر گردن تک اس کو پتھر مارے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس بیوی ہوتی ہے، پھر بھی اگر باہر کوئی ایسی غلطی کریں تو اسلامی قانون میں اسلامی ریاست کا جو خلیفہ ہے ان کو سزا دے گا۔ اور اللہ نے تو پردے ڈالے ہوئے نا، تو انسان کو اللہ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے اور بچتے رہنا چاہیے، پاک رشتوں کی طرف رہنا چاہیے۔ اللہ نے بھی اس میں جو زانی ہے مشہور، آگے آپ پڑھیں گے اس کی 3 نمبر آیت میں، اللہ نے کہا اس سے نکاح حرام ہے، یعنی اس کا پتہ ہے کہ اعلان زانی زنا کرتا ہے، یا وہ ہاتھ کا زنا ہے یا آنکھوں کا، وہ مستقل مزاجی اس پر رہتا ہے، تو مومن عورت کو چاہیے کہ اس کے نکاح میں نہ آئے، اگر عورت ایسی ہے تو مرد کو چاہیے کہ اس کے نکاح میں نہ آ جائے۔ تو اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے تہمت والوں کی بات کی ہے، جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں۔ بھائی کوئی سمجھے کہ شاید میں بخشا جاؤں گا، سینگ والی بکری بغیر سینگ والے کو بھی مار دے گی نا، اللہ اس کا بھی بدلہ لے کر دے گا۔ مومن کی شان تو بیت اللہ سے زیادہ ہے۔ تو یہاں پہ پڑھیں گے آپ 5 نمبر آیت میں اللہ نے اس میں کیا فرمایا، تو 80 کوڑے بھی ہیں، یعنی زنا کوئی کر لے، آ کے بندہ شور کرتا ہے جس نے زنا کیا ہے، 4 گواہ لے کر آنے ہیں، نہیں ہے تو 80 کوڑے مارے جائیں گے انہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں اس کا حکم دیا اور سزا اس کی بتلائی گئی ہے۔ تو اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ باتیں کر کے ساری آپ پڑھ لیں، اس میں ساری ڈیٹیل سے اللہ نے باتیں کی ہیں۔ فرمایا اگر خاوند اپنی بیوی پر تہمت لگا دے تو اس کے اندر جو ہوتا ہے نا وہ لعان ہوتا ہے، یعنی خاوند اقرار کرتا ہے کہ 4 دفعہ قسم اٹھائے گا اللہ کی کہ اللہ کی قسم میں نے دیکھا اس نے زنا کی ہے، اور عورت بھی اٹھائے گی کہ میں نے دیکھا اس نے یہ کیا ہے۔ 5ویں دفعہ وہ کہے گی کہ اگر یہ میرا خاوند جو ہے یہ سچا ہے اور میں جھوٹی ہوں تو اللہ تو مجھ پہ لعنت فرما، تو یہ بربادی ہو جاتی ہے اس عورت کی۔ اور مرد بھی اسی طرح کہے گا کہ اگر عورت نے میرے خلاف گواہی دی اور یہ سچی ہے تو اللہ تو مجھ پہ لعنت فرما جائے اگر میں نے ایسا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک اس کا تبصرہ فرمایا ہے۔ سیدہ عائشہ کا پھر سے آگے اب پڑھ لیں گے 12 نمبر آیت 16 نمبر آیت تک، فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہتان عظیم لگایا سیدہ عائشہ پر، اللہ نے اس چیز کی کلیئرنس دے دی ہے۔ اب بھی اگر کوئی ماں عائشہ پر ایسی بات سوچتا ہے تو اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، وہ قرآن کے خلاف کھڑا ہوا ہے۔ تو اس سے آگے اللہ نے اسلامی معاشرے میں بے حیائی عام کرنے والوں کی سزاؤں کو بھی، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو کلمہ پڑھنے والوں میں اس طرح کی فحاشی کو عام کرتا ہے۔
اس میں کہ اللہ نے یہ بھی چیز ظاہر کی ہے، ابوبکر صدیق نے نا ایک رشتہ دار تھا، اس کا کھانا پینا بند کر دیا جو اس سے تعاون کرتے تھے، جس نے سیدہ کے بارے میں یہ بات کی تھی، رشتہ دار تھا، اللہ نے کہا کہ معاف کر دیا کریں، اگر الزام اسے لگا بھی دیا ہے تو مومن کو چاہیے کہ نرمی والا راستہ اختیار کرے۔ ہم تو بڑے بڑے کام تو دور کی بات ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتہ داروں میں، کزنوں میں خاوند بیوی لڑ پڑتے ہیں، تو اللہ نے اس 22 نمبر آیت میں اس چیز کو واضح فرما دیا۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے گھروں میں داخلے کے اصول بتلائے ہیں، نوک کر کے جانا ہے، 3 دفعہ نوک کریں، اگر اندر سے اجازت ملتی ہے تو جائیں، نہیں ملتی آپ کو کوئی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ جس کا مرضی گھر ہے، آپ اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ اپنے گھر میں بھی بیوی ہے یا کوئی اور ہے تو اجازت کا ایک طریقہ اسلام نے سکھایا ہے، یعنی آپ گھر میں داخل ہوئے ہیں، آپ کی بہن ہے، بیٹی ہے، انسان ہے، وہ کسی حالت میں بھی ہو سکتا ہے، تو اسلام نے گھر کا ایک بہترین اسلوب جو طریقہ سمجھایا نا، وہ فرمایا کہ اجازت لے کر داخل ہونا ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے حیا داری پر بات کی ہے، وہ آپ پڑھ لیں سورۃ نور کی 30-31 نمبر آیت میں، مومنوں کو حکم دیا کہ نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہی حکم عورت کو ہے، وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ عورت مارچ میں صرف عورت کی حقوق، اور کہا جاتا ہے مرد نیچی کر لے نگاہیں، آپ نے اس آیت کو پھر صحیح طرح سے پڑھا نہیں، 32 نمبر آیت پڑھ لیں، 31 نمبر سورہ نور کی، اللہ نے دونوں کو حکم دیا۔ زیب و زینت، اس سے آگے جو آتا ہے 31 نمبر آیت تک فرمایا کہ زیب و زینت اختیار نہیں کرنی جس سے مائل ہوں لوگ آپ کی طرف۔ پھر آگے اللہ نے بچوں سے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے، ہمارے لوگ نہیں کرتے نا، کہتے ہیں جی بچہ ہے پھر کیا ہے، اللہ نے کہا وہ بچہ جس کو مرد عورت کی چیزیں سمجھ آنے لگ جائیں کہ یہ عورت کے یعنی پرائیویٹ جو چیزیں ہیں، جو اس کے خیالات ہیں، اس بچے کو اس کی سمجھ لگ جائے تو اس سے پردہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے نکاح کیا احکام ہے کہ نکاح کس طرح کرنے ہیں، سارے لونڈیوں کے ساتھ ہیں اور سارے معاملات نکاح کے متعلق، وہ آپ اس کی 32 نمبر آیت میں پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ نے وہ بھی واضح کر دی ہیں 33 نمبر آیت میں۔ پھر مسجد اور مومن کی عظمت ہے اس کے اندر، مومن اور منافق کا فرق ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے اس میں بیان فرما دی ہیں۔ بس یہ 1-2 آخری جو اس میں بات ہے نا، وہ اللہ نے کافروں کی مثال بھی دی ہے، یعنی وہ دور سے دیکھتے ہیں زمین پر پانی پانی ہے، لیکن جب قریب جاتے ہیں تو وہ چٹیل میدان ہوتا ہے، پانی نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے یہ اپنے اعمال زندگی خوبصورت دیکھتے ہیں، لیکن جب قریب جاتے ہیں وہاں کچھ نہیں ہوتا، اللہ ہوتا ہے، پھر اللہ ان کا حساب کرے گا اور اللہ ان کی پکڑ فرمائے گا۔ تو اللہ نے یہاں پر نبی کے آداب بھی سکھلائے صورت کے اندر کہ نبی کو بلانا کیسے، آپ نے 63 نمبر آیت میں پڑھ لیں، یعنی عام لوگوں کی طرح نبی کو آواز نہیں دینی۔ لوگ کہتے ہیں نبی، یہ جو بعض لوگ ہیں نا وہ اپنے بھائی جیسا نبی کو سمجھتے ہیں، عام انسان سمجھتے ہیں، بھائی بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد نبی کی عظمت ہے۔ نبی کو بلانا کیسے ہے، آپ اس آیت میں پڑھ لیں 63 میں، عام لوگوں کی طرح آواز نہیں دینی جس طرح ہم آپس میں دوسرے کو بلاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہے اور صحابہ نے کر کے دکھایا ہے۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کافروں کے جو نظریے تھے اللہ نے اس کا انکار کیا اور اللہ نے اپنا تعارف کروایا اس کے اندر۔ تو یہ ساری چیزیں سورۃ الفرقان میں بھی آپ پڑھ لیں، شروع میں اللہ نے جو اپنا تعارف اور کافروں کا نظریہ جو ہے اللہ نے اس کا انکار کیا، تو یہ ساری چیزیں اس سپارے میں آپ کو مل سکتی ہیں۔ ہاں اگر آپ شوق سے پڑھیں، آئلی زندگی، معاشرتی زندگی اگر کسی نے حاصل کرنا ہے، مدینہ کی ریاست کا جو دعوے دار ہے، وہ حاکم ہے یا کوئی عالم ہے یا کوئی سیاسی بندہ ہے، سورہ نور کو آئلی زندگی پر پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ اس کی زندگی مدینہ والی اس کو ادا کر دیں گے اور سمجھ لگ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس طرح سیام میں جتنا ہم پڑھتے ہیں اس کو پڑھ کر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔